جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری جمعہ کی اصلاحی مجلس ہے جو ہم مغرب کے بعد جو ہے وہ ابھی ہم نے لاسٹ جمعہ سے شروع کی ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ سوچ بچار بھی کر رہا تھا کہ چونکہ اس مجلس کا جو مقصد ہے وہ صرف واعظ نہیں ہے، واعظ جو ہے نا وہ ون وے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، تو اس اصلاح میں پھر یہ ہے کہ ہم اس کو ٹو وے بھی چلائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سے اس کو ٹو وے چلانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں کوئی واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں، لیکن وہ آپ کے مسئلے سے متعلق نہ ہو، ڈائریکٹ متعلق نہ ہو۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص کے حالات مختلف ہیں، ہمارا علم مختلف ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ مختلف ہے، ہمارے مسائل مختلف ہیں، جہاں ہم اٹکے ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اپنے نفس کی اصلاح کے حوالے سے، وہ مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ تو اب ایک جو عمومی درس ہے اس سے ایک عمومی سی رہنمائی تو مل جاتی ہے، لیکن ٹو دی پوائنٹ رہنمائی نہیں ملتی۔ تو کبھی ہم اس مجلس کو، یہ جو ہماری اصلاحی مجلس ہے یا مجلس ذکر آپ کہہ لیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جس مجلس سے تازہ ہو جائے، تو اس کو ہم کبھی ون وے چلائیں گے اور کبھی ہم اس کو ٹو وے چلائیں گے۔ تو آج تھوڑا سا میں شروع میں جو ہے وہ کچھ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اصلاح نفس کے حوالے سے۔ اس مجلس کی ہماری ساری گفتگو اصلاح نفس کے حوالے سے ہوا کریں گے، یعنی فوکس ہمارا یہی ہوگا ہر مجلس کا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ حضرات جو کہ ہمارے شرکاء ہیں، اس مجلس کے ہمارے ساتھی ہیں، تو وہ کچھ شیئر کریں، وہ کچھ بتائیں کہ جی کہاں پہ وہ پھنسی ہوئی ہیں، کہاں پہ وہ اٹکی ہوئی ہیں اپنے نفس کی اصلاح کے حوالے سے۔ تو خود ان کا اپنا مسئلہ ہو یا کسی دوست کا مسئلہ ہے، کسی جاننے والے عزیز کا، بعض اوقات وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی میں اس کو کیا مشورہ دوں، یعنی وہ بندہ صحیح ہونا چاہتا ہے۔ تو اصل میں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کرنی کیسے، ٹھیک ہے، تو ان کی بات ہو رہی۔ اچھا، یہ میری یہ کتاب ہے صالح اور مسلح کے نام سے، تو یہ اسکرین پہ جو ہے نا، یہ کتاب آپ کو میری ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی، drhafizmohammadzubیر.com کے نام سے، آپ وہاں جائیں گے تصانیف کے سیکشن میں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ پیج نمبر 532، اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ تزکیہ نفس میں قلب کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب اور ان کو بھی دے دیں، یہ کتاب سامنے رکھ لیں۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے اپنی اصلاح شروع کہاں سے کرنی ہے۔ مطلب میں چاہتا ہوں میں اپنی اصلاح کروں، مجھے پہلے تو یہ ہے نا پرابلم فائنڈنگ، میں نے سمجھ لیا کہ بھائی میرے اندر مسئلے ہیں، یہ 1 2 3 4 5 مجھے احساس ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اس کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا، وہ بھی میں نے کر لیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصلاح میں نے شروع کہاں سے کرنی ہے۔ مطلب میں نے اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو کیا میں اس موضوع پہ جو میرے اندر ہے مسئلہ کتابیں پڑھنا شروع کر دوں، لیکچر سننا شروع کر دوں، کیا کروں، ٹھیک ہے، اپنا علم بڑھاؤں، کیا کروں۔ تو دیکھیں، ایک بات بہت عام ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے، قرآن نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بھائی اصلاح جو ہے نا جہاں سے شروع ہوگی وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا قلب ہے۔ اور قلب یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، سنت کی بھی ہے، اس سے مراد ہارٹ ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اصلاح نفس کے حوالے سے مختلف نیریٹیوز ہیں۔ ایک وہ نیریٹیو ہے جو ماڈرن سائیکالوجی نے پیدا کیا۔ ماڈرن سائیکالوجی یا جدید نفسیات کیا کہتی ہے، بھئی سارا پرابلم یہاں ہے، دماغ میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب سارا پرابلم دماغ میں ہے تو وہ کہتے ہیں جی دماغ کو ایڈریس کرو۔ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، وہ کاؤنسلنگ کرے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا،
بھائی صاحب بیوی آپ یوں نہ کریں، یوں کریں، اپنے آپ کو میسج دیں، فلاں کریں، یہ کریں، تھراپی کرے گا، جو بھی کرے گا، کلینکل سائیکالوجی ہے، فلاں امکان ہے، سائیکو انالیسس ہے. وہ کہتے ہیں پرابلم سارا یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی ان کے نزدیک کل دنیا کل مسائل یہی ہیں، تو اسی کو ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ماڈرن سائیکالوجی میں اصل یہی تھا کہ سائیکالوجی کا ایک بڑا موضوع یہ بھی ہے نا، بیہیویئرزم. ٹھیک ہے، آپ اپنے ایٹیچیوڈ کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے، جیسے یہ شروع میں یہ کوٹیشن مولانا وحید الدین خان صاحب کی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اصلاح نفس کرنی ہے نا تو ہمیں دماغ کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور جو ہارٹ ہے نا یہ تو بس اس کا کام ہے خون کو پمپ کرنا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ اصلاح کرنے کے لیے غلط راستے پہ چل نکلے ہیں تو آپ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ماڈرن سائیکالوجی والوں نے کتنے لوگوں کی اصلاح کر لی ہے. مجھے اس کا اندازہ ہے ہماری یونیورسٹی میں انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، کلینکل سائیکالوجی کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے. بچوں کے مسئلے جب الجھ جاتے ہیں تو وہ پھر میرے پاس آتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی آپ کے مسائل ہیں، ذہنی مسائل ہیں، وہ سینٹر بنا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں. کہتے ہیں وہاں سے ہو کے آ گئے. ٹھیک ہے، وہاں ہم نے وزٹ کر لیا، وہ ہم نے دیکھ لیا، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، اس لیے آپ کے پاس ہیں. میں چونکہ وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں تو اب انہیں کوئی اور نظر نہیں آتا، پھر وہ کہتے ہیں چلیں ان کے پاس چلتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماڈرن سائیکالوجی نے آپ کے مسائل حل اس طرح سے نہیں کیے. بہت سارے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں، بہت تھراپیز کروا لی، بہت کاؤنسلنگ کروا لی، لیکن مسائل نہیں حل ہوتے. کسی کو فائدہ ہو بھی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوتا، ہو بھی جاتا ہے. اصل میں جو رستہ انہوں نے چنا ہے نا، وہ سائیکالوجی سے بہت امید تھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کوئی کام کرے گی، لیکن جو انہوں نے رستہ چنا ہے نا وہ رستہ بالکل درست نہیں ہے. آپ نے جانا کراچی ہے تو رستہ آپ پشاور کا پکڑ لیں تو آپ کراچی کبھی بھی نہیں پہنچیں گے، بھلے جو ہے وہ آپ 120 یا 240 میل رفتار سے اپنی گاڑی دوڑاتے رہے. ڈائریکشن بہت ضروری ہے، ڈائریکشن بہت ضروری ہے. ذہنی مسائل ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے سے بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے وہ مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نفس کے پرابلم بیسیکلی ذہنی نہیں ہے. نفس کے پرابلم بیسیکلی دل کے ہیں، جذبات کے ہیں، ایموشنز کے ہیں. ٹھیک ہے، فیلنگز کے ہیں، احساسات کے ہیں. یہ جو ایموشنل ہیلتھ ہے نا، مینٹل ہیلتھ نہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ ایموشنل ہیلتھ. آپ بیسیکلی ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، ایموشنلی اپنے آپ کو بالکل فٹ رکھیں، تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، آپ کا تزکیہ نفس بھی ہوگا، آپ کی اصلاح نفس بھی ہوگی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب میں سے آپ یہ ساری چیزیں اس کا مطالعہ کر لیں، ہم ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جا رہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے. لوتھڑا کہا ہے، مضغہ کہا ہے. ٹھیک ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلو، تمام جسم درست ہو جاتا ہے. واذا فسدت، اگر وہ لوتھڑا فساد والا ہو جائے، فسد الجسد کلو، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور سن لو کہ وہ کیا ہے، وہ لوتھڑا کیا ہے، وہ دل ہے. دل ٹھیک ہے تو آپ کا نفس ٹھیک ہے، دل خراب ہے تو آپ کا نفس خراب ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ لا ينظر الى اجسادکم، تمہاری جسم نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنا ڈیل ڈول ہے تمہارا. ولا الى صورکم، نہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، شکل و صورت کیسی، حبشی ہے، انگریز ہے، کالا ہے، گورا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ کے سامنے تمہارے دل ہیں. واشار باصابعہ الى صدرہ، اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، قلب کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، وہ جی قلب سے مراد نا اصل میں دماغ ہے. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے الی صدری، اپنے سینے کی طرف. یہ دل ادھر ہوتا ہے، ادھر، یہ بتایا ہے، یہ نہیں کہ یہاں کہا کہ ادھر ہوتا ہے، کھوپڑی کے اندر دل ہے. دل وہی ہے جو دھڑک رہا ہے، اسی لیے اس کو قلب کا مطلب وہی ہے، دھڑکنے سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلم ولا یخذل، نہ تو اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے نہ ہی اس کو رسوا کرتا ہے. پھر آپ نے کیا کہا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. ویشیر الی صدرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے 3 مرتبہ. ادھر ہوتا ہے بھائی، ادھر، ادھر سارا کام ادھر ہے. ٹھیک ہے، تو دل میڈیکلی جو ہارٹ ہے نا، آپ اس کو علیحدہ سے ڈیفائن کرتے رہے کہ میڈیکلی ہارٹ یہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اس میں شریانے ہیں، اس میں وریدیں ہیں، خون آتا ہے، خون نکلتا ہے صاف ہو کے، ٹھیک ہے. تو میڈیکلی بھی دل کیا کر رہا ہے؟ آپ کے جسم کے خون کو، بلڈ کو صاف کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اور اسپرچولی بھی دل کا یہی کام ہے، قلب کا یہی کام ہے. اسپرچولی بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کی صفائی کرتا ہے، آپ کی ستھرائی کرتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے فوکس اپنے دل کو کرنا ہے. دل کو فوکس کرنے سے مراد کیا ہے کہ دل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، جتنے بھی اس کے لیے ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، افعال القلوب. افعال القلوب جو ہے نا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایکشنز آف دی ہارٹ. ایکشنز آف دی ہارٹ. ایکشن آف دی ہارٹس میں کیا ہے مطلب؟ بہت سارے ایسے اعمال اور افعال جو کہ جیسے ایمان ہو گیا. یقین، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دماغ میں نہیں، دل میں ہوتا ہے. یقین کہاں ہوتا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ سنسیریٹی دل میں ہے. تقوی کہاں پر ہے؟ دل میں ہے. محبت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں. مودت ہے. الفت، یہ محبت کے درجات ہیں، محبت، مودت، الفت. خوف، خوف کہاں ہے؟ اللہ کا خوف، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا مصدر دل ہے. امید، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، ہوپ. رجا، شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو پہلے دل شکر ادا کرے گا، پھر زبان کرے گی. رضا، اللہ کی راضی برضائے رب، وہ رضا کہاں پیدا ہوگی؟ دل میں. بعض اوقات دل راضی نہیں ہوتا ہے نا، آپ خود کہتے ہیں بھائی میرا دل راضی نہیں ہے، کام تو میں یہ کر دیتا ہوں، میرا دل راضی نہیں ہے. تو یہ اب ورا، انابت ہو گئی، خشوع ہو گیا، توکل ہو گیا، صبر ہو گیا. ارادہ، ارادہ کون کرتا ہے؟ انسان کا دل. نفرت ہو گئی، نفرت بھی یہاں پہ، بغض بھی، کینہ بھی، غصہ بھی، غیظ، غضب، عداوت، کفر، نفاق، سب دل کے اعمال ہیں، دماغ کے نہیں ہیں. ایکشنز آف دی ہارٹ، ایک تو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں، باڈی پارٹس ہیں، یہ کچھ کام کرتے ہیں، اور ایک دل کے افعال ہیں. سب سے پہلے ان کو ٹھیک کرنا ہے. دل کے کچھ افعال پازیٹیو ہیں، کچھ نیگیٹو ہیں. تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دل کے جو نیگیٹو ہیں ان کو تو نکالو، ٹھیک ہے، اور ان کو مثبت راستے پہ ڈالو، اور جو پازیٹیو ہیں ان میں ترقی کرو، ان کے اندر ان کی نشو و نما کرنے کی کوشش کرو. تو یہی جو میسج ہے، یہی جو پیغام ہے، یہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ قرآن نے بھی اسی چیز کو فوکس کیا ہے کہ دل جو ہے، یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی آیت 536 پیج پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لہم قلوب یعقلون بہا، ٹھیک ہے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں. فإنها لا تعمى الابصار، دیکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. کون سے دل؟ جو سینوں میں. قرآن نے بھی واضح کر دیا، اخیر درجے میں تفسیر کر دی کہ بھائی اصل میں یہ دل ہے. دل ہے جو اندھا ہو جائے تو انسان اندھا ہے، جو دیکھنے لگ جائے تو انسان سب کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے. یہ آنکھوں کی بینائی یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. یہ دیکھنا تو جانور بھی دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھنا تو جانور بھی دیکھ رہا ہے، اصل میں تمہارا دل دیکھنا شروع کر دے. اب یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی اس سے مراد کیا ہے. ولیکن تعمل قلوب، دل اندھا ہو جاتا ہے اور دل دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جب تمہارا دل دیکھنا شروع کر دے گا، دل کے حواس کو تم بیدار کر لو گے، دل کی کیفیات جو ہے وہ تمہارے اندر بیدار ہو جائے گی، تو پھر اصل میں تم حق کا مشاہدہ کرو گے. پھر بیسیکلی تمہارے نفس کی اصلاح ہوگی اور وہ مختلف درجات جو ہے اللہ کے تقرب کے قرب کے طے کرنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی تدبر کرنا ہے قرآن پہ، دماغ سے نہیں کرنا. ام علی قلوب اقفالها، دل سے. دماغ سے کیا؟ دماغ سے تو آپ کو انفارمیشن ملے گی. دماغ تو جو ہے وہ یہودی عیسائی بھی قرآن پہ لگا رہا ہے، لیکن اس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ قرآن سے نہیں ہو رہی. وہ تو قرآن کے اندر مین میخ نکال رہا ہے، آبجیکشنز جو ہے وہ نکال رہا ہے. مولد جو ایتھیسٹ ہے وہ بھی دماغ لگا رہا ہے قرآن کے اوپر، لیکن کیا کر رہا ہے؟ اسے کوئی ایمان مل رہا ہے؟ وہ تو الٹا اپنے کفر میں بڑی جا رہا ہے. یضل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے بہتوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں. تو جس نے دل سے قرآن کو پڑھا، دل سے، تو اس کو بیسیکلی جو ہے وہ تو اصل چیز ہے دل. اس چیز کو سمجھنا ہے. ان آیات پہ ہم نے غور کرنا ہے اور ان احادیث کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. ابھی تک ہماری ساری ایکسرسائز جو ہے وہ دماغ کے اوپر چل رہی ہے. ہم دماغ سے دین کو سمجھتے ہیں، ہم دماغ سے جو ہے
وہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دماغ سے جو ہے وہ ہم اپنے مائنڈ سے جو ہے وہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دل سے پڑھنا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کسی اور وقت میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. ٹھیک، تو اب اسی طرح دیکھیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان بھی کام لا کرتا ہے، پھونک کہاں مار رہا ہے، دماغ کی بات نہیں کی، فی صدور الناس، دل پہ آ کے پھونک مار رہا ہے. آپ کے ایموشنز آگے پیچھے ہوئی نہیں، فیلنگز آگے پیچھے ہوئی نہیں، بس بگڑ گئی، ساری گیم بگڑ گئی. ایموشنز کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، دماغ کو آپ سمجھا سکتے ہیں، دل کو نہیں سمجھایا جا سکتا. ٹھیک ہے، دماغی مسئلہ اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، کسی کا دماغی ایشو ہے، لیکن جس کا دل کا مسئلہ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، وہ خود کہتا ہے بھائی نہیں. تو اب شاعروں نے دل کو جو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، تو ہے مطلب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ لوگ دماغ کے اتنے پیچھے لگ گئے، دماغ کو اتنی اہمیت دے دی، لوگوں نے کہا کہ جی اصل میں جذبات جو ہے نا، فیلنگز اور ایموشن، یہ بھی اصل میں دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. عجیب سی بات ہے نا، مجھے محبت محسوس ہوتی ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، مطلب وہ کہاں محسوس ہو رہی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اپنی اولاد سے جیسے مجھے محبت محسوس ہوتی ہے، دل میں محسوس پیدا ہو رہی ہوتی ہے باقاعدہ. نفرت جو ہے، نفرت کے جو جذبات، جو غصہ، وہ دل میں باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اگر آپ کو کسی کے اوپر غصہ آئے. ٹھیک ہے، تو اتنی واضح اور کلیئر بات جس کا ایکسپیرینس ہر بندہ کرتا ہے کہ ایموشنز کا جو سورس ہے وہ انسان کا دل ہے. نیگیٹو ایموشنز ہوں، نیگیٹو فیلنگز ہوں، یا پازیٹیو ایموشنز ہوں، پازیٹیو فیلنگز ہوں، اور انسان ان کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے اتنے دھکے سے اور ریسرچز لا کے ماڈرن سائیکالوجی نے لوگوں کو اس رستے پہ لگا دیا، بس دماغ اصل ہے، مائنڈ سائنسز، اس کو ٹھیک کر لو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. کیا ٹھیک ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوا. ٹھیک ہے، انسان وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو یہ ہے اصل میں ہمارے دین کا طریقہ جو ہے. ہمیں سب سے پہلے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل کہاں کھڑا ہے، ہمارا دل کہاں کھڑا ہے، اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے، اور پھر ہم نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. اگلے کے جو لیکچرز ہیں نا، ہم اسی بات کو آگے مزید کھولیں گے کہ دل کی یا قلب کی اصلاح سے کیا مراد ہے، اور قلب کی وہ اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی بات کو ہم انشاءاللہ سے نیکسٹ لیکچرز میں ہم لے کے جائیں گے. تو ابھی یہ ہے کہ کوئی سوال ہوں جو ہمارے ساتھی ابھی یہاں موجود ہیں، پارٹیسپینٹس جو ہیں، تو وہ متعین جو سوال ہے نا وہ سوال کر لیں، کیونکہ یہ ہمارا یہ جو معاملہ یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو لمبا چوڑا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. جی اچھا، یہ ان میوٹ کہاں سے ہوگا؟ ہاں ان میوٹ ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد اسد ہے اور میں عمر کوٹ سے ہوں، صوبہ سندھ سے. جی ماشاء اللہ. اور میں میڈیکل کا طالب علم ہوں اور میری عمر 20 برس ہے. صحیح. تقریباً 18 برس کے بعد میں نے دین کی طرف راغب ہوا اور عربی علوم، فنون، فقہ، پھر اسلامی شاعری، اور تقریباً 600-700 کے قریب کو طبقہ کاری ہوں الحمدللہ. لیکن اب آ کے کیفیت یہ بن گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا اسی سمت میں چل رہا ہوں کہ جس سمت میں مجھے چلنا چاہیے. تو اس نے میرے مقصد اور جہاد ساریاں اور آگے کے مستقبل کا رویہ اور سارے میلانات، انہوں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے کہ کچھ 2-4 مہینے ہو گئے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا. میرا دل کچھ اور کہتا ہے اور عقل کچھ اور کہتی ہے. تو اب میرے لیے کیا مشورہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان اوقات میں میرا سارا مطالعہ بھی بند ہو گیا، تحقیق سارا کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا. اب اس صورتحال میں میرے لیے شرعی رہنمائی کیا ہوگی؟ جی اچھا، آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. یہ مسئلہ جو بھی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، اس کو مختلف طرح سے پیش آتا ہے. اس کو آپ ایک سادہ سی مثال آپ کو بیان کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتا تھا. یعنی یہ اصل میں ہے شیطان کا وسوسہ.
اب دیکھیے شیطان کیسے کیسے انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ اب میں نے یہ سوچا کہ مطلب جیسے ہر انسان سوچتا ہے کہ ہر وقت ہمیں حالت ذکر میں رہنا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. اب انسان اس کی کوشش کرتا ہے بھئی ہر وقت میں حالت ذکر میں رہوں. تو مجھے یہ مسئلہ پیش آتا کہ جب میں تسبیح و تحلیل کی طرف جاتا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تھوڑی دیر اس کا ورد کرتا تو میرے ذہن میں آتی بات کہ نہیں درود شریف پڑھو. اچھا میں درود شریف پڑھنا شروع کرتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو پھر بات آتی کہ نہیں یار تو بہت گناہگار ہے, تو استغفار کر. پھر میں استغفار شروع کر دیتا, یہاں تک کہ وہ ایسا چلتا رہتا, کبھی میں کہتا یہ کروں, کبھی میں کہتا یہ کروں, کبھی میں کہتا یہ کروں, تو وہ میں الجھ کے رہ جاتا اور ذکر پیچھے رہ جاتا. تو یہ ہے بیسیکلی شیطانی وسوسہ. جب بھی آپ یعنی اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تو شیطان راستے میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی لاقعدن لہم صراطک المستقیم, کہ میں ان کے لیے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو بہکا کے رہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو تو میرے بندے ہیں, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اس پہ تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا, تو ان کو نہیں بہکا سکے گا. تو ایک تو ہمیں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے عبادی میں. اللہ کے بندے کون ہیں اس کو قرآن نے بھی کئی مقامات پہ واضح کیا, ہم اس کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی آپ کو ایک تدبیر بتا دیتا ہوں. وہ تدبیر یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کو پکڑ لیں, کسی بھی کام کو پکڑ لیں, آپ اس وسوسے میں نہ ڈال پڑے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, آپ نے استغفار کرنا ہے, آپ نے تسبیح و تحلیل کرنی ہے. دین کا کوئی بھی کام ہے وہ خیر سے خالی نہیں ہے, یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. شیطان اصل میں آپ کو الجھاتا ہے اس بات کے اندر کہ یہ کرو یہ زیادہ بہتر ہے, یہ کرو یہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں اللہ کے ہاں آپ کوئی بھی نیکی کریں تو اس کا اجر و ثواب, کوئی بھی نیکی کریں اپنے حالات کے مطابق, تو آپ نیکی کا کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں, بس اس کے اوپر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہیں, اس کو کرتے رہیں. ہاں یہ نہیں کہ جب آپ اس نیکی کے اندر کوئی کسی مقام پہ پہنچنے والے ہوں تو آپ شیطان وسوسہ ڈالے گا یہ کام چھوڑ کے وہ شروع کر دو, آپ ادھر لگ جائیں گے, وہ پچھلا کام بھی گیا اگلا بھی نہ ہوا. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ اس میں نہ جائے. میں آپ کو ویسے ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں, ویسے یہ خواب واب حجت نہیں ہوتے, میں اپنا ایک خواب بیان کر رہا ہوں, لیکن اس بات نے میری بڑی رہنمائی کی. میری ایک تائی جان تھی, تو وہ فوت ہو گئی, تو مجھے ان کی خدمت کا کافی موقع ملا. ایک دفعہ وہ میرے خواب میں آئیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں, مطلب آپ نے اگلی دنیا دیکھ لی ہے, تو آپ مجھے کیا تجویز کرتی ہیں کہ میں کیا کروں جس کا مجھے آخرت میں زیادہ فائدہ ہوگا. وہی بات میرے ذہن میں گھوم رہی ہے, بھائی زیادہ فائدہ ہے, زیادہ فائدہ. مجھے کہنے لگی کوئی بھی نیکی کر لو. میں نے کہا نہیں مجھے بتائیں نا کون سی نیکی کروں. کہنے لگی کوئی بھی نیکی کر لو. دوبارہ ہونا, اچھا وہ اب خواب سچا ہے جھوٹا ہے اس کا کیا مطلب, میں اس میں نہیں جا رہا, لیکن ان کی یہ جو بات تھی میں نے اس بات پہ غور کیا کہ کیا ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے. تو واقعتاً ہمارے دین کی تعلیم اسی طرح سے ہے کہ بھائی کوئی بھی نیکی کر لو, کوئی بھی نیکی کر لو, اس الجھن میں نہ پڑو کہ مجھے اس طرف جانا چاہیے اس طرف جانا. اس الجھن میں پڑ گیا آپ نیکی سے رہ جائیں گے, اللہ کے ہاں آپ کو درجہ مل جائے گا. بس چل پڑے, کسی نیکی کے راستے پہ چل پڑے. نیکی کے 1000 راستے ہیں, یہ 1000 راستے جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں, بس اخلاص کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ چلتے رہیں, بس اتنی سی بات ہے. تو انشاءاللہ سے امید ہے کہ اس تدبیر سے کافی وضاحت ہوگی اور اس الجھن میں نہ پڑیں. بالکل اس کو جب بھی ایسا کوئی آئے یہ کر لو وہ کر لو, اعوذ باللہ پڑھیں اور کہیں جو میں کر رہا ہوں بس یہی اللہ نے میرے لیے پسند کیا, اسی پہ چلتے رہیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم. اچھا استاد محترم, میرے ایک دوست ہیں وہ مطلب کافی علمی شخصیت ہے, مطلب پڑھنے والی ہیں اور سب کچھ, لیکن وہ ان میں ایک خامی ہے کہ وہ اکثر ذکر بھی کرتے ہوتے ہیں کہ چیٹنگ بہت کرتے ہیں, تو اس کے لیے وہ اکثر رک بھی جاتے ہیں. میں سمجھاتا ہوں تو کچھ دنوں کے لیے وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں, پھر سٹارٹ ہو جاتے ہیں, پھر سٹاپ پھر سٹارٹ. تقریباً پچھلے 3 مہینوں سے ان کے ساتھ یہی لگا ہوا ہے, اور تقریباً 1 سال کے لگ بھگ ہو گئے کہ وہ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں چیٹنگ کر رہے ہیں یا چیٹنگ کہہ رہے ہیں, مطلب غیبت کرتے ہیں یا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس میں چیٹنگ لڑکیوں کے ساتھ یہ کہنا ہے. جی. اچھا
دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو چیٹنگ کا جتنا مسئلہ ہے نا، یہ جو الجھ جانا ہے، خیر اس پہ میں نے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے، میری جو کتاب ہے تعلق کی سائنس آف ریلیشن شپ، ایک تو اس کے اندر بحث موجود ہے تفصیل کے ساتھ، وہ ہے ہی ساری یہی کہ ریلیشن شپ کی سائنس کیا۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، اصل میں مسئلہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہر انسان کے اندر لو انرجی ہے، ٹھیک ہے، لو مطلب محبت، اللہ نے انسان کے دل میں جو ہے وہ مختلف ایموشنز پیدا کیے، ان ایموشنز میں سے ایک ہے لو۔ اب انسان جو ہے نا وہ جیسے ایک بچہ ہے، اس کے اندر انرجی ہے، ایگریسو انرجی ہے بچے کے اندر، بچے کی ایگریسو انرجی جو ہے نا، اگر آپ اس کو کوئی ٹارگٹ نہیں دیں گے ریلیز ہونے کے لیے تو وہ کہیں نہ کہیں نکلے گی، وہ اسکول میں جا کے نکلے گی کہ وہ اپنے کلاس فیلو کی پینسل توڑ دے گا، اس کا شارپنر اٹھا کے لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس بچے کو، چونکہ کسی بچے کے اندر ذرا ایگریسو انرجی زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کے اندر کم، لیکن ہوتے سب کے اندر ہے، اس کو آپ ٹارگٹ دیں، کیونکہ وہ بچہ اس کی گرو کر رہا ہے نا، اس کو ٹارگٹ یہ دے جیسے آپ اس کو فٹ بال دے دیں کہ مارے، ٹھیک ہے، اب اس کی انرجی ریلیز ہوگی، اندر کی انرجی ریلیز ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے لو انرجی جو ہے نا، جب تک اس کو ٹارگٹ نہ ملے تو یہ آپ کے نفس میں جو ہے وہ اس کو امبیلنس کر دیتی ہے، یہ مسائل جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، کبھی آپ ادھر متعلق ہو جائیں گے، کبھی آپ ادھر متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس لو انرجی کو ٹارگٹ دینے کا مطلب یہی ہے کہ انسان نکاح کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ نکاح سے یا شادی سے بھی اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، پھر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو ہم کسی طرح سے جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک مشکل ترین رستہ ہے، مشکل مطلب آسان نہیں ہے، وہ مشکل ویسے آسان ہے لیکن اس ماحول کی وجہ سے وہ مشکل ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں بن جائے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق میں بن جائے نا تو اب اس کی جو لو انرجی ہے وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس ماحول میں وہ ذرا مشکل ہے۔ تو اپنے انسانوں میں کہیں جا کے کسی جائز طریقے سے اس کی لو انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے اور اس کو کوئی ایسا ٹارگٹ مل جائے جہاں وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے، تو وہ نکاح کا اور شادی کا رستہ ہے۔ فی الحال تو یہی مجھے سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن اگر شادی اس کی مشکل ہے تو، اور یا پھر اس کی شادی ہو گئی ہے تو بیوی سے بن نہیں رہی، ٹھیک ہے، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے شادی اگر نہیں ہو رہی تو کروانے کی کوشش کرے، اور اگر ہو گئی ہے اور بیوی سے نہیں بن پا رہی یا نہیں ہو رہا تو اس کی بھی شعوری کوشش کی جا سکتی ہے، مطلب اس کے بھی رستے ہیں، لیکن وہ علیحدہ سے ذرا گفتگو کر لیں میرے خیال میں، اس کے لیے رستے نکالے جا سکتے ہیں کہ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ میں نے لکھا بھی ہے، میری کتاب کے شروع میں جو ہے نا میرے حضرت میرے مرشد کے نام سے ایک تحریر ہے، تو اس پہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم حافظ صاحب، جی میں سرمد جاوید الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی جی حافظ صاحب، میں نے جو ہے استاد عامر سہیل صاحب ہیں ان کا عربی گرامر کا کورس کیا تھا، اس کے علاوہ آپ کا جو ہے اصول حدیث کا کورس اور تھوڑا بہت پڑھ رہا ہوں۔ تو ہم نے جو ہے نا اپنی یونیورسٹی میں ایک اسلامک سوسائٹی سٹارٹ کی اور اس میں ہم دعویٰ ریلیٹڈ کام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب اس میں جو ہے نا ہم کسی جو ہے فار ایگزامپل سیمینار میں ہماری ٹاک ہے نا، تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آڈینس کی جو توجہ ہے وہ حاصل کی جا سکے، اس کے لیے جو ہے کمیونیکیشن سکلز کو اور دیگر چیزوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ جی جی اب میں نے جو ہے نا ایک عالم کا بیان سنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ اسپیکر ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فار ایگزامپل قرآن کی آیات سنا کے لوگوں کو خوش کرے، جی جی مطلب کہ مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو پھر یہ بھی بہت غلط کام ہے۔ تو وہ تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو رضا کہ وہ خوش کر رہے ہیں، اسی طرح مطلب کہ نیت جو ہے وہ خالص ہے یا نہیں ہے، بہت سے معاملات میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، اخلاص کے بارے میں، سنسیریٹی کے بارے میں، یہ انسان کو شبہ رہتا ہے، ہر وقت شبہ رہتا ہے کہ میں مخلص ہوں نہیں ہوں۔ دیکھیں بڑے بڑے علماء کو شبہ رہتا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے تو کہا تھا کہ جب ہم بڑے بڑے علماء جو دین کی طرف آئے، جن سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا، آج بہت لوگ ان کا نام اور کام جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شروع میں جب ہم دین کی طرف آئے تھے تو ہم اس نیت کے ساتھ آئے تھے کہ ہمیں شہرت ملے گی، لیکن جب آہستہ آہستہ دین پڑھنا پڑھانا شروع کیا تو اللہ نے ہماری نیتوں کی بھی اصلاح کر دی۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ میں نے لکھا بھی ہے کہ اخلاص کا ہر رستہ ریاکاری سے ہو کے جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، منزل آپ کی اخلاص ہے، اور اس کا جو بھی رستہ ہے نا یہ ریاکاری کے شعبے سے ہو، کم از کم اس کے شعبے سے،
ریاکاری نہ بھی ہو لیکن کم از کم اس کے شعبے سے ہو کے جاتا ہے. تو اس لیے ریاکاری کا شبہ پڑ جانا اس کی وجہ سے اپنا کام ترک نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ریاکاری کے شعبے سے کام ترک کر دیں گے نا تو یہ بھی ریاکاری ہے, یہ بھی ریاکاری ہے. اور یہ اب ظاہری بات ہے کہ آپ دوسروں کی وجہ سے نیکی چھوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوسروں کی وجہ سے نیکی کرنا یہ بھی ریاکاری ہے اور دوسروں کی وجہ سے نیکی چھوڑنا یہ بھی ریاکاری ہے. تو بہرحال انسان کوشش کرتا رہے, اصل بات یہ ہے, اور کوشش کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے. اور ایک کام اور مطلب جو ہے نا وہ انسان کو کر لینا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کہ اہل علم نے اس کے اندر تفصیل کی ہے ذرا, کہ آپ نے ایک نیکی شروع کر دی ہے. جب آپ نے ایک نیک کام شروع کر دیا نا, اس کے بعد جیسے آپ نے 2 نفل پڑھنے شروع کر دیے, اب درمیان میں خیال ہے کہ یار فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو نظر یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اچھا باقی لوگ اپنے آپ کو نا میوٹ کر لیا کریں, درمیان میں آوازیں آ رہی ہیں, خود سے میوٹ کر لیا کریں. جس نے سوال کرنا وہ صرف اپنے آپ کو ان میوٹ کرے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ہے کہ عمل شروع کرنے کے بعد آپ کو ریاکاری کا خیال آیا تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ عمل آپ نے ابھی شروع نہیں کیا تھا اور آپ کو خیال آ گیا, اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے. اس میں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کے, اکیلے میں بیٹھ کے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں, بس اتنا کافی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عمل چھوڑ دیں. بہرحال عمل چھوڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, لیکن جب آپ بہت دیکھیں, یعنی آپ یوں کہیں کہ 10 میں سے کبھی ایک مرتبہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس خیال کا غلبہ ہو گیا, تو پھر آپ ایک مرتبہ چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن بار بار اگر آپ ریاکاری کے شعبے سے عمل چھوڑیں گے نا نیکی کا, تو یہ تو شیطان کو خوش کرنے والی بات ہو جائے گی, اور یہ میرے خیال میں صحیح رستہ نہیں ہوگا. صحیح رستہ یہی ہے کہ آپ نیکی بھی کریں اور اپنی نیت کی اصلاح بھی کرتے رہیں, یہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کرتے رہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کرتے رہیں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. شیخ محترم, میں کشمیر سے ہوں. تو میرا سوال اسی جیسا ہے کہ عادت میں, یہ جو عادت ہوتا ہے نا نیت میں, جی جی ہم کیسے فرق کریں گے عادت اور اخلاص میں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عادت میں اور اخلاص میں کیسے فرق کریں گے. دیکھیں یہ بات ان کی بہت اچھی ہے, انہوں نے توجہ دلائی ہے. ہم انشاءاللہ سے اخلاص پہ علیحدہ سے گفتگو بھی کریں گے, نیکسٹ گفتگو ہم انشاءاللہ سے اخلاص بھی کرتے ہیں. عادت شروع میں جو ہے نا, شروع میں یہ بات ذہن میں رکھیں, جب آپ اللہ کے راستے پہ چلیں, جس کو صوفیاء کہتے ہیں جی سالک جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے, اللہ کے تقرب کی منزلیں جو ہے وہ طے کر رہا ہے, تو شروع میں جو ہے نا دین پہ عمل یہ عادت ہوتا ہے. اخلاص جو ہے نا اس کے بعد پیدا ہوتا ہے. تو جیسے بچہ ہے, بچے کو پہلے تو آپ نے نماز کی عادت ہی ڈلوانی ہے. آپ کہیں کہ جی شروع سے ہی اس میں اخلاص ہو جائے تو کسی کو حاصل ہو بھی جائے گا, لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر دین جو ہے نا, دین کے اوپر جو آپ کی پریکٹس ہے وہ عادت ہے, جیسے نماز آپ کی عادت ہے, تلاوت عادت ہے, ذکر اذکار جو ہے وہ عادت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمیشہ کے لیے یہ عادت ہی رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ گرو نہیں کر رہے اسپرچولی, روحانی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے آپ آگے نہیں جا رہے, آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. عادت سے جو ہے وہ آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے قرب کی منزلیں جو ہے وہ آپ طے نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اخلاص بیسیکلی اللہ کے ساتھ وہ جو تعلق ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. دیکھیں ایک سم جو ہے نا وہ موبائل کے اندر پڑی ہوئی ہے, پوٹینشل ہے اس سم کے اندر کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں, نان ایکٹیویٹڈ سم. لیکن ایک سم جو ہے آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کر لیا, تو جو سم ایکٹیویٹ ہو گئی نا, آپ دنیا بھر کے لوگوں سے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اصل میں اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے دل کا جو کنیکشن ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ایسے جڑ جائے کہ جب بھی آپ نے کوئی عمل کرنا ہو نا تو آپ کہیں یار میں نے نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کرنا ہے. اللہ کو, جیسے آپ بچے کو دیکھتے ہیں, بچہ جو ہے نا بعض اوقات ماں باپ سے شاباشی لینے کے لیے کوئی کام کرتا ہے کہ بھاگ کے نا, میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں 7 سال کا ہے, کبھی نا بعض اوقات گھر میں آئے نا تو وہ فوراً جو ہے وہ پانی کا گلاس لے آئے گا اور جوتے اتاروں گا, جوتے اٹھا کے جو ہے وہ اس میں ریک میں رکھ دے گا کہ ابا جان سے مجھے شاباشی ملے.
ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی یہ کرو وہ کرو، وہ اور ہے. ٹھیک ہے، وہ اطاعت ہے، وہ فرما برداری ہے. تو یہ جو قرآن نے ایک فریز استعمال کیا بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں. اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کیسے خوش ہو جائے گا؟ جیسے ایک بچہ جو ہے ماں باپ کو خوش کرے کہ میرے ماں باپ خوش ہو جائیں گے. اچھا، اس کو تو یہ امید ہوتی ہے نا ماں باپ خوش ہوں گے تو چلیں مجھے میری خواہش پوری کریں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہی مطلب ہے اس کا کہ اللہ کو خوش کرنے میں بندہ لگا رہے گا. اللہ اس طرح سے خوش ہوگا، اللہ اس طرح. یہ ہے اصل میں اخلاص کا مطلب کہ اپنے ہر عمل کے پیچھے اس کی یہ نیت ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. میں نماز کے لیے نہیں کر رہا ہوں یار، میں عام لوگوں سے ملنے کے لیے جاتا ہوں، اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہوں تو مجھے اچھے کپڑے پہن کے جاننے چاہیے. اچھا آج جمعہ ہے تو نیا جوڑا جو ہے وہ مجھے پہننا چاہیے، خوشبو لگا کے جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں نماز کے لیے، جیسے قرآن نے بھی اس طرف توجہ دلائی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر جو ہے وہ آپ نماز کے وقت میں زینت اختیار کریں. تو آپ غور کریں کہ جیسے عام انسانوں کو ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، چونکہ ان سے تو ہمارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست ہیں، ریلیٹیوز ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں بچوں کو، میں ابھی پچھلے ہفتے پارک میں اپنے بچے کو لے کے گیا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پیرنٹس کو کہ پیسے بھی لگا رہے ہیں، بچوں کو جھولے بھی دلوا رہے ہیں اور بچے خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بچوں کے خوش ہونے پہ وہ خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک، تو دنیا میں جو ہے وہ ہم خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اپنی خوشی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں ہم. یہ ہے اصل میں اخلاص، اللہ کی رضا تلاش کرنا. تو یہ جب عمل میں آ جاتا ہے نا ہمارے ہر فعل میں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مد نظر رکھیں، بالکل مد نظر رکھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ 2 سوال ہیں. پہلے ضروری پوچھ لیتا ہوں کہ ایک عادت ہے، میں کئی سارے عادتیں چھوڑا میں جب دین پہ چلنا شروع کرا، لیکن ایک عادت ہے جس سے میں اگر نام لے لوں تو سگریٹ ہے، یہ مشکل ہو رہی ہے. حالانکہ مجھے پسند نہیں آ رہا، بٹ یہ چیز کیسا چھوڑوں؟ اگر آپ کے ایکسپیرینس میں یہ بات ہے کوئی تو پلیز شیئر کریے تھوڑا ڈیٹیل میں، کیونکہ بہت 6 مہینے سے ٹرائی کر رہا ہوں ہر چیز. اس کے میڈیکلی چیزاں بھی لیا میں، بٹ یہ مشکل ہو رہی ہے. باقی دوسرے آسانی سے چھوڑ چکا ہوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. جی، تو یہ ایک پوچھنا تھا. اور ایک دوسرا سوال کر لوں میں ابھی یا بعد میں؟ ابھی ایک کر لیں، ایک بہتر ہے میرے خیال میں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ عادت جو ہے نا، عادت اس کو چھوڑنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ جو ہے وہ کوئی بھی عادت ہے، آپ نے جیسے سگریٹ کا نام لیا، کوئی بھی جسے ہم ایڈکشن کہتے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو ہمیں سائیکالوجی میں ملتا ہے، کسی حد تک اس سے بھی عادت چھوٹ جاتی ہے جبکہ آپ چھوڑنا چاہ رہے ہو، بشرطے کہ آپ چھوڑنا چاہ رہے ہو. کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے، وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا، اس کا تو مسئلہ علیحدہ ہے نا. ایک بندہ جو نکلنا چاہ رہا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو سائیکالوجی والے تو وہ یہی کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کے جب آپ کسی جو ہے آپ کے دماغ کے اندر نا جیسے رستے بن جاتے ہیں، یعنی پہاڑوں میں جس رستے پہ آپ چلتے ہیں نا تو وہاں رستہ نکل آتا ہے. لوگ بار بار چلتے ہیں تو وہ رستہ بن جاتا ہے، پاتھ بن جاتا ہے. اسی طرح سے آپ جب ایک کام بار بار کرتے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں ایک پاتھ بن جاتا ہے. اب جب وہ پاتھ بن جاتا ہے نا تو اب آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس پاتھ کو اوائڈ کر کے سائڈ پہ چلیں، کیونکہ پاتھ پہ چلنا جو ہے انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. اس کا حل وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے پیرالل کوئی دوسرا پاتھ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے انسان، اور آہستہ آہستہ جو ہے جس پاتھ کے اوپر آپ نہیں چلیں گے تو وہ مٹنا شروع ہو جائے گا. یعنی عادت کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں 6 ماہ کے لیے تو آہستہ آہستہ وہ، لیکن یہ ہے کہ پھر جب آپ دوبارہ چلتے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہ پاتھ بن جاتا ہے. تو اس لیے عادت میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ دوبارہ آپ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں اگر آپ کو ویسا ماحول ملے، اگر آپ اپنی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں جو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں مختلف طریقے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ اس کو پہلے کم کر دیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر روزانہ 1 ڈبی سگریٹ پیتے ہیں تو آپ پہلے کیا کریں، آپ کہیں جی ایک ہفتہ جو ہے نا میں 10 پیا کروں گا، پھر نیکسٹ ہفتے میں 5 کر لیتا ہوں، پھر اس سے نیکسٹ ہفتے میں 3 کر لیتا ہوں، پھر 2. وہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ آپ اس کو پاتھ کو، یعنی ایک دم سے آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس عادت کو آپ ترک کریں اور آپ اس میں سے ایک وقت کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل بنا کے، شیڈول بنا کے آپ اس میں سے نکل جائیں. لیکن اس طریقے سے آپ نکل تو جاتے ہیں، لیکن وہی میں نے آپ کو کہا کہ دوبارہ اس میں خدشہ رہتا ہے کہ آپ
کو کبھی ایسا ماحول ملے اور آپ دوبارہ ایڈکٹ ہو جائیں. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اہل قلب کا ہے, اہل دل کا ہے. اور جو اہل قلب اور اہل دل کا طریقہ ہے نا, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کی صحبت میں رہیں, اچھا چلیں اب ہم یہ بھی کہتے ہیں جی ماحول ایسا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے جن کی صحبت میں ہم رہیں, آپ کم از کم اتنا کر لیں کہ جس بندے میں وہ عادت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک جو بندہ متقی پرہیزگار ہے, کم از کم فرائض پہ عمل کرتا ہے, حرام سے بچتا ہے, اور اس میں وہ عادت نہیں ہے جس عادت کو آپ ترک کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, ہفتے میں 2-3 مرتبہ, تو اور اس میں یہی ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں کریں, انشاءاللہ سے آپ کے اندر سے وہ عادت آہستہ آہستہ نکل جائے گی. مجھے امید ہے کہ نکل جائے گی, مجھے یہ لگتا ہے, واللہ اعلم. السلام علیکم. جی ٹھیک, السلام علیکم. جی بس ایک لاسٹ کویشچن کر لیں, پھر ہم نیکسٹ جو ہے نا اس کو سیشن نیکسٹ ٹائم کریں گے. ابھی ایک آخری سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں انڈیا سے ہوں, عرفان خان نام ہے میرا. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی 2 سال پہلے سے مسئلہ یہ تھا کہ دینداری مطلب نماز روزے سب ہوتے ہیں اور تقوی میں تھوڑا بہت مطلب تھا بچنا, لیکن ابھی مارکیٹنگ فٹنس کا کام میرا, نیوٹریشن سپلیمنٹ کا, اس میں ہر طرح کے لوگ لیڈیز زیادہ تر کلائنٹ رہتی ہیں, تو ان سے بات چیت کا بہت مسئلہ مطلب رہتا ہے, زیادہ بات کرنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. تو اس کام میں دھیرے دھیرے کبھی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہیں, تو یہ مطلب کاروبار کے اس میں نمازیں چھوٹ رہی ہیں یا پھر اپن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, یا پھر یہ اس کو اپن یہ سمجھے کہ ایک اپن پھنس چکے ہیں اس چیز میں. اسے ہم کیا سمجھیں گے, مطلب ہم دنیاوی اعتبار دنیا میں پھنستے جا رہے ہیں یا پھر ہم الجھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک, میں بات آپ کی سمجھ گیا. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کاروبار ہو یا جاب ہو, مختلف قسم کے کاروبار ہیں, مختلف قسم کی جابس ہیں. اچھا, کوئی جاب کوئی کاروبار ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو دین سے دور لے جائے, یعنی اپنے انوائرمنٹ اپنے ماحول کی وجہ سے, اور کوئی دوسرا کاروبار یا دوسری جاب اپنے انوائرمنٹ اپنے ماحول کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ دین سے دور نہ لے کے جائے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں مطلب اس طرف سوچتے رہنا چاہیے, غور کرتے رہنا چاہیے کہ اگر میری جاب یا ملازمت یا میرے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ مجھے دین سے دور لے کے جا رہی ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی اس کے ساتھ مطلب اپنے دین کو ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے, تو مجھے دوسری آپشن کو سوچتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ڈسٹرب نہ ہونے پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا مل بھی جائے گی, اگر دنیا مل بھی جائے گی لیکن یہ ہے کہ اطمینان اور سکون نہیں ملے گا, تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہم نے ضرور حاصل کرنی ہے, جو بیسک نیڈز ہیں, جو اسینشیلز ہیں, ظاہری بات ہے ضروریات زندگی ہیں لگی ہوئی ہیں سب کے ساتھ, وہ ہم نے پوری کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے ایفرٹ بھی کرنی ہے, جدوجہد بھی کرنی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سوئچ کرنے کے بارے میں سوچتا رہے. ہاں, لیکن بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کر کے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں, یعنی سستی آپ سے ہو رہی ہے, جاب میں یا کاروبار میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ بازار میں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میں تو نماز بہت مشکل ہو گیا ہے اس مارکیٹ میں بیٹھ کے نا نماز پڑھنا, زور کی نماز نکل جاتی ہے, لیکن آپ کا ساتھی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. جب آپ کا ساتھ والا پڑھ رہا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ آپ میں ہے, جاب میں نہیں ہے. تو یہ بات بھی دیکھیں کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں, اگر اس جاب میں رہتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ دین کو پریکٹس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پیچھے کھڑے ہیں, مسئلہ جاب میں نہیں ہے. پھر آپ کو سوئچ کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ پھر آپ سوئچ کرنے کی طرف جائیں گے نا تو اگلی جاب میں بھی آپ کو یہی مسئلہ پیش آئے گا, کیونکہ مسئلہ آپ میں ہے, اب اس جاب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یار جو بندہ یہاں آتا ہے سب کا یہی حال ہو جاتا ہے, تو پھر آپ سوئچ کرنے کی طرف جائیں. اچھا, اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اب آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ مسئلہ سوئچ کا نہیں ہے, مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہے, تو پھر انسان کو ایک بات تو یہ ہے نا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, جسے کہتے ہیں منیمم لیول. چھوڑنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں, بھائی یہ کہنا کہ جی ہم نے گھر جانا ہے, بسوں میں سفر کرتے ہیں, پیپر دینے ہیں, کلاس لینی ہے, نماز نکل جاتی ہے, زور اثر, ٹھیک ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی جمع کر لو. چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے. زور رہ گی اثر کے ساتھ جمع کر لو, ٹھیک ہے. اگر اثر کے وقت کلاس ہے اس کو زہر کے ساتھ جمع کر لو. تم نے پڑھنی ضرور ہے, سنتیں نہیں پڑھ سکتے, فرض پڑھ لو صرف,
تم نے پڑھنی ضرور ہے. یہ منیمم لیول پہ رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے دور نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے حالات انشاءاللہ سے پیدا کر دے گا کہ یہ مستقل تمہارے لیے یہ حالات نہیں رہیں گے. اصل بات پھر وہی ہے کیونکہ تم رب کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہو. منیمم لیول پہ بھی خوش کرتے رہو گے نا, وہ تمہارے لیے خود ہی ایسے حالات بنا دے گا کہ تم اس کو میکسیمم لیول پہ خوش کر سکو اور خود بھی خوش رہ سکو. تو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ منیمم لیول پہ, مطلب چھوڑنا نہیں ہے, منیمم لیول پہ دین کو پریکٹس ضرور کرنا. جی تو یہ آج کے لیے شیخ میرے صاحب خیال. بس جی جی ایک بک ریکمینڈ کر دیجیے بس. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اگر کوئی حدیث کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو آن لائن ہمیشہ نہیں ملتی اس کی کامنٹری, تو کوئی بک بتا دیجیے جو اچھا عالم ہے وہ حدیث کی کامنٹری جہاں ملی ہو وہاں مل جائے. ہاں دیکھیں حدیث میں تو جیسے ریاض الصالحین ہے, ریاض الصالحین جو ہے مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کی شرح کی ہے, آپ وہ شرح دیکھ لیں. تو ریاض الصالحین بیسیکلی حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس میں وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں جن کا تعلق تزکیہ نفس سے, اصلاح نفس سے. تو بیسیکلی امام نووی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. تو ریاض الصالحین دیکھ لیں, اس کی شرح دیکھنی ہو اردو میں تو دارالسلام نے اس کو پبلش کیا ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. باقی ہمارے کلاس کے ایک ساتھی ہیں, کیا نام بتا رہے تھے جن کا کووڈ کا مسئلہ ہے؟ ہاں ہمارے کلاس کے ایک ساتھی ہیں ریاض الحسن صاحب, تو ان کو کووڈ ہوا ہے, تو ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں. اور باقی بھی جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں اور ان سب کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ہمیں جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے جو ہے وہ ہمیں شفا نصیب فرمائے. تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ میں نے ریکارڈ کر لیا ہے, تو کچھ احباب کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ یوٹیوب چینل پہ بھی چڑھا دیں, دیکھتے ہیں بہرحال اس میں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو چڑھا دیتے ہیں. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اچھا جی, یہ ہم